أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. یہ دو آیات مبارکہ ہیں. 10ویں سپارے کا آغاز ہے, 10واں سپارہ شروع ہے. 41 اور 42 آیت نمبر سورہ انفال کی 41 اور 42 ہے. جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا, یعنی یہ قرآن مجید, ٹھیک ہے. فیصلے کا دن جیسے کہ بدر وغیرہ کا دن تھا, جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں, ٹھیک ہے. یوم التقى الجمعان, جمع ہوئی تھی دونوں فوجیں. اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے پر, ٹھیک ہے, اور قافلہ تم سے ترائی نچلی جانب میں, اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے, لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے, کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے زندہ رہے دلیل سے زندہ رہے, ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے, سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. لسمیع لازمی طور پر اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں ہماری فریاد, اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. غنم آپ نے شاید پڑھا ہو کہ غنم بکری اور بھیڑ کے ریوڑ کو کہتے ہیں, لیکن غنم وہ بھیڑ بکریاں ہیں جو یعنی بکری بکرا دونوں پر استعمال ہوتا ہے. اگر صرف بکری ہے تو اس کو شاتن کہتے ہیں, شات. لیکن یہاں غنم سے مراد غنیمت کا مال ہے, ٹھیک ہے. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے, بڑی خوبصورت لینگویج ہے. ایک صیغے کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو, یعنی جنگ کیا آپ نے, تلواریں چلائیں, پھر آپ کا غلبہ ہو گیا اور پھر آپ کو بہت ساری غنیمت مل گئی, بہت سارا مال, مویشی, بکریاں, بھیڑ, گھوڑے, اونٹ, خچر, پھر یہی نہیں تلواریں, زرہیں, اور پھر جو سامان ہو وہ آپ کے ہتھے لگا, ٹھیک ہے, تو اس کو غنیمت کہتے ہیں. اگر بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو جائے, یعنی کفار خود ہی ہتھیار ڈال دیں, ٹھیک ہے, وہ سرنڈر کر دیں, یا یہ کہ جزیہ دینے کو تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے, بغیر اس کی صلح کر لیں, ٹھیک ہے, یا زمین سے جو خراج وغیرہ وصول کیا جاتا ہے, تو ان سب صورتوں میں اس کو مال فے کہتے ہیں, جو قرآن میں آیا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ غنیمت اور فے جو ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنیمت کو فے کہہ دیتے ہیں اور فے کو غنیمت کہہ دیتے ہیں. وہ تو آپ اردو میں بھی ظاہر بہت سارے ایسے صیغے استعمال کرتے ہیں, تو اہل زبان بھی جانتے ہیں, تو وہ بھی اپنے حساب سے اس طرح کی یعنی صیغے استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں معنی, جیسے ہم اردو والے سمجھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس مال غنیمت کو شاید غنیمت اس لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب عرب میں یعنی دو فریق لڑتے تھے تو ظاہر ہے چونکہ ان کے پاس بکریاں بھیڑ وغیرہ کثرت سے ہوتی تھیں, تو جو غالب آتا تھا اس کے حصے میں بہت ساری بکریاں آ جاتی تھیں, تو اس لیے پھر انہوں نے اس کا نام ہی غنیمت رکھ دیا. تو اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس مال کو ہی غنیمت کا مال کہنے لگ گئے. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا نام بھی انفال ہے, اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو بات ہوئی تھی, شروع ہی انفال سے ہوئی ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنون. یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں, سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات
درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اور آیت کے شروع میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ انفال جو ہے نفل ان کی جمع ہے، اور یہ جو ہے ایک زائد چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہیں تو مال کے لیے نہیں نکلتے، اللہ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے ایک زائد چیز بھی، اضافی چیز بھی دے دیتے ہیں، تو آپ کو دنیا کا مال بھی اس کے ذریعے سے مل جاتا ہے۔ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ انفال جو ہے اللہ اس کے رسول کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر بھی غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے ایک مناسبت، ایک ربط یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ٹھیک ہے۔ وہاں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے راہ میں آپ کیا کریں، قتال کریں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ظاہر ہے آپ قتال کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فتح ہوگی آپ کو اور مال بھی ملے گا آپ کو۔ تو یہ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ دین اللہ کا ہو جائے سارا کا سارا، تو اللہ کے لیے اس کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نکلو، لڑو، اور اس لڑائی کے بعد جب تم کو مال ملے گا، اس کے نتیجے میں جو تم کو مال غنیمت حاصل ہوگا، تو اب اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے خرچ کا مقام بتایا کہ کس کس جگہ تمہیں اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، اور اس کو کیسے کیسے تمہیں تقسیم کرنا ہے۔ من شیئن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سوئی دھاگا حتیٰ کہ اون کی جو گچھی تک جمع کروانا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا، خیانت شمار ہوگی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے خیانت کی، یہ غلول ہوگا، جس کی وعید سورہ آل عمران میں آیت نمبر 161 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کوئی بھی فوجی ہو، کوئی بھی سپاہی ہو، کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے پہلے، بانٹنے سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، یعنی تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شک و شبہ پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر چیز پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو کھانا پینا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم یہ تو گمان نہیں کر سکتے نا۔ تو یہاں بیان کیا کہ لفظ اللہ جو ہے یہ بطور تبرک اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہی ہے، اور حکم جو ہے وہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ حکم کس کا چلے گا، اللہ کا۔ تو یہاں مراد اللہ اور رسول کے حصے بیان کیے گئے ہیں، یہ یعنی خالصتاً یعنی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رکھیں گے وہ خالصتاً جو ہے نا اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے۔ اور ایک چیز یہاں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ رسول کو ملا نہ دے، جیسے بہت سے لوگ یہ یعنی جو صوفیہ کہلاتے ہیں، یہ لوگ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللہ ہے، تو اس طرح سے بھی سمجھنا مناسب نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ٹوٹل مال غنیمت ہوگا اس کی تقسیم کیسی ہوگی، اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ سارا مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پھر اس کے 5 حصے بنائے جائیں گے۔ یہ 5% نہیں ہے، یہ 5% ہے، بلکہ 5واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 حصے بنائے جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے کو آپ 5 حصے بنائیں گے تو کتنا بنے گا، 20 روپے، ہر حصے میں 20 روپے آئے گا نا۔ تو یہ 20 روپے تو آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، 20 روپے الگ کر دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، مال غنیمت میں جمع کر کے جس طرح سے بھی۔ تو یہ 20، اب بچے کتنے، 80 بچے۔ اب جو 80 بچے ہیں، ان 80 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بیان کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ٹھیک ہے، اور جنگ میں حصہ لینے والوں کو بھی تقسیم کس طرح ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ کیسے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، تو وہ بھی بیان کس کا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ جو لوگ پیدل ہیں تو ظاہر ان کو صرف اپنی ذات کا ہی مال چاہیے نا، لیکن جن کے پاس سواری ہے تو ان کو اپنی سواری کو بھی تو کھلانا ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑے کو بھی تو کھلانا ہے، گھوڑے کا بیمار ہو جائے تو علاج کرنا ہے، اور اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے چاہیے۔ تو اس طرح سے جو سواری پہ ہے ان کو حصہ زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، پیدل والے کو کم ملے گا، سمجھ رہے بات کو، پیدل والے کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، 1 اس کا اپنا اور 2 حصے اس کی سواری کے لیے، 2 حصے اس کی سواری کے لیے، گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اور خمس جو 5واں حصہ ہے ان کی غرض و غایت بھی بتا دی کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو الگ کر دو،
اور ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے یعنی احسان مند ہیں، ہم شکر گزار ہیں، ہم اس کی نعمت کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑا فضل فرمایا، بڑا احسان کیا، ورنہ پہلی امتوں میں یہ اموال حلال نہیں تھے، بلکہ ان کو کیا کیا جاتا تھا، ایک ڈھیری بنا کر جلا دیا جاتا تھا، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو حلال کر دیا، برکتوں والا کر دیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک حصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنی ازواج مطہرات کی ضروریات کے لیے یعنی رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ، اور باقی کیا ہوتا تھا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، جیسے کہ مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے جو یعنی عام فائدے تھے اس میں بھی وہ مال خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کی یعنی فائدے کے لیے، مسلمانوں کے نفع پر یعنی خرچ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو 5واں حصہ ہے، اس 5ویں حصے میں 5 حصے مزید بن جاتے ہیں نا، آپ دیکھیے نا 5 حصے بن گئے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے یعنی قریب والوں کے لیے 2، یتیم کے لیے 3، مسکین کے لیے 4 اور مسافروں کے لیے 5، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثال کے طور پر ہتھیار ہے، کوئی تلوار، کوئی چیز پسند آئی آپ کو یا آپ مناسب سمجھیں، یا کوئی گھوڑا ہے یا کوئی کنیز ہے، تو وہ آپ اپنے لیے رکھنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، آپ وہ اپنے لیے رکھ سکتے تھے، اور اس مال کو صفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صفی وہ مال اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ولی ذی القربہ ہے، تو اس ذی القربہ سے مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، آپ کے جد اعلیٰ جو ہے عبد مناف کی اولاد، 4 قبیلے تھے اس کے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، مگر آپ نے ذوی القربہ میں سے 2 قبیلوں کو خمس میں سے حصہ دیا، بعد والے 2 کو نہیں دیا۔ اور ان کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھ ہی رہے، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت کیا کر رہے تھے، مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ اور پھر جو یتامہ ہیں وہ پتہ ہے آپ کو کہ جن کے والد یعنی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، مسکین جن کی آمدنی ضرورت سے بھی کم ہو، گزار اوقات نہ ہوتا ہو، اور ابن سبیل جو ہے یہ مسافر کو کہتے ہیں، راہگیر کو کہتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں کس کے لیے بیان ہو رہی ہیں، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، ٹھیک ہے، فیصلے کے دن اتارا، یوم الفرقان، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یوم الفرقان کس کا نام ہے، جنگ بدر کا نام رکھا اللہ نے۔ تو فیصلے کے دن ظاہر ہے کہ وحی کا نزول تو ہے ہی، لیکن فیصلے کے دن فرشتے بھی تو آئے تھے نا، ٹھیک ہے، اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات الہی، معجزات وغیرہ کا نزول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرمایا۔ اور بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اور کفر و شرک باطل ہے، فضول ہے۔ اور اس دن اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پیارے بندے کی، علی عبدنا، اپنا بندہ، اللہ نے کہا اپنے بندے، احمد رضا کا ترجمہ ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، فرشتے، آیات، معجزات، نصرت الہی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا بدر میں کہ دیکھو یہ دین حق اور سچ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ سچوں کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ کو تو سب اپنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنا کہیں اس اپنائیت کی کیا ہی بات ہے، اس حسن کی کیا ہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا کہتے ہیں، اس کے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا بندہ اپنے بندے پر، جیسے کہ آپ کہیں کہ اللہ کو تو سب یاد کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ یاد کرتے ہیں تو پھر اس کی خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا یہ اعزاز بہت عزیز تھا، اور لازمی بات ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا کہیں تو کتنا اپنا بندہ اب دینا، تو کتنا خوبصورت یہ اعزاز بھی تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی مناسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک، ناصیتی بیدک، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ، یقیناً میں آپ کا بندہ ہوں، اور آپ ہی کے ایک بندے اور ایک بندی، ایک کنیز کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی ناصیتی، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، مادن فی حکم کا، مجھ میں آپ ہی کا حکم جاری و ساری ہے،
عدل فی قضاءک، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ مبنی پر عدل ہے، عدل پر ہے، انصاف پر ہے. اسألک بکل اسم هو لک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کے، خاص نام کے وسیلے اور ذریعے سے. سمیتا بہ نفسک، جو آپ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں، آپ نے اپنے پیارے پیارے نام، خوبصورت نام جو آپ نے خود رکھے ہیں. او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اس کو نازل فرمایا ہے اپنی کتاب میں. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے آپ نے، کسی کو علم دیا ہے. او علمتہ احدا، کسی کو بھی، من خلقک. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس کو آپ نے خاص کر لیا ہے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو. ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھ لیا آپ نے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، مالک میری عرضی یہ ہے، اس کو آپ بریکٹ میں کر لیں، میری عرضی، میری درخواست، میرا سوال یہ ہے کہ آپ بنا دیجئے اس قرآن کو میرے دل کی بہار، ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، و نور صدری، اور میرے سینے کا نور، و جلاء حزنی، اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ، دوا علاج بنا دیجئے. و ذہاب ہمی، اور ساری میری فکریں، جتنا میرے ہمی ہیں، ہم، وہ سب جو ہے اس کے ذریعے سے دور ہو جائیں. یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہو، تریاق ہو جائے، تریاق، ہر زہر کا تریاق قرآن ہو جائے، ہر غم کا تریاق قرآن ہو جائے. یہ ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، ہمارے سینوں کا نور بن جائے، ہمارے غموں کو، ہمارے فکروں کو دور کرنے کا وسیلہ بن جائے. آمین. تو بہرحال یہ ہم نے عبد کے حوالے سے یہ دعا پڑھنی تھی، لیکن پھر پوری پڑھتے چلے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات بھی عطا فرمایا اور ہمارے لیے اس کو قبول بھی فرمائے، اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین. اچھا فرمایا یوم التقى الجمعان، ٹھیک ہے، یہ دونوں فوجیں آپس میں جب انہوں نے، یعنی مٹبھیڑ ہوئی تھی ان دونوں فوجوں کی، دونوں جب جمع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی فوجیں بھی تھیں اور کافروں کی فوجیں بھی تھیں. اور اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ. دنیا تو آپ اردو میں بولتے ہیں دنیا، تو دنیا کا معنی کیا ہے؟ اب دنیا اگر دنون سے ہے تو اس کا معنی ہے قریب، قریب کی چیز. جیسے یہ دنیا ہمارے قریب ہے، ہمارے پاس ہی ہے نا، دور تو نہیں ہے، آخرت دور ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے سے نکلے تھے تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ کنارہ جو مدینہ شہر سے قریب تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ادوا، ادوتن کہتے ہیں کنارے کو، کنارہ. یہاں باقی وجہ سے یہ ادوتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے ادوتن، تو ادوتن کہتے ہیں کنارہ، کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دنیا ادنا کی مؤنث ہے، قریب ترین، یعنی تم وادی بدر کے اس سرے پر تھے، اس کنارے پر تھے جو مدینے کے قریب ترین ہے. القصویٰ، القصویٰ اقصیٰ کی مؤنث ہے، دور ترین، یعنی قریش اس وادی بدر کے مدینے سے دور والے کنارے پر تھے. والرکب، راکب سوار کو بھی تو کہتے ہیں نا. والرکب اسفل منکم، یعنی جس قافلے کی خاطر تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے ساحل سمندر پر تھا، جہاں تمہارا پہنچنا اس وقت ممکن نہیں تھا. اور تم قریش دونوں گروہ کیا ہوا، کسی یعنی پلاننگ کے تحت نہیں کہ پیشگی ارادے کے، بلکہ بغیر ارادے کے، بغیر ایک وادی کے کنارے پر کیا ہوا، آ کر جمع ہوئے تھے. نہ انہیں تمہارا علم تھا نہ تمہیں ان کا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کروا کر حق واضح کر دیں. اگر تم اور قریش وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کے لیے نکلتے تو یقیناً طے کردہ جو وعدہ ہے اس وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی، یا تم اپنی تعداد اور تیاری کی کمی کی وجہ سے نہ پہنچتے، یا کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روب سے خائف ہو کر نہ پہنچتے. ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا تمہیں عین ایک ہی وادی میں لا کر جمع کر دینا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ پورا کر دیں اور مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو جائے. یہ معاملات تو مسلمان ویسے بھی ملاحظہ کرتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ پلاننگ کر کے بہت سارے کام نہیں کر پاتے، لیکن بغیر پلان کے بہت سارے کام آپ کر لیتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر بھی ہو جاتے ہیں. لیہلک، لام یا نکالتے تو کیا بنے گا، ہا لام کاف، ہلاک، ہلاک، ہلاکت. اردو میں آپ بولتے ہیں نا کتنا زیادہ فریکوینٹلی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تو یہ ہلاکا ہے ہی. لیہلک من ہلاکا، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو،
ٹھیک ہے، جس کی ہلاکت ہو، جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دلائل واضح کر دیے، برہان کو دکھا دی کہ کفار کی اتنی کثرت اور تیاری اور مسلمانوں کی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار پر حجت پوری ہو جائے اور اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے، اس کے بعد اگر کوئی کافر رہے تو دلیل دیکھ کر کافر رہے، جان بوجھ کر اپنے کفر پر جمع رہے، اڑا رہے اور ہلاکت میں پڑے، دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو۔ اور جو کوئی مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے کہ اس نے دیکھ لیا کہ رب کریم نے کیسے کیسے مسلمانوں کو عزت اور سرفرازی اور کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو قافلہ نکلا تھا وہ کون سا قافلہ تھا؟ حضرت ابو سفیان کا تھا نا۔ یعنی جنگ کا محل وقوع ذکر کرنے سے مراد مقصود یہ ہے کہ تم جس ارادے سے نکلے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے، ٹھیک ہے، جو نہایت قیمتی ہے اور جس کا محافظ صرف کتنے لوگ تھے؟ 30 یا 40 شخص تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، لڑائی ہونی تھی۔ تو یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے، کیونکہ اس کی حقانیت سچائی کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے۔ اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین اور کفار کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، باطل کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ تو وہ بات یہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے لیے باقاعدہ دن تاریخ مقرر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ کام نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یعنی اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ اور سب کچھ کر لیتے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک بات ایسی بھی تھی کہ لڑائی کی تاریخ میں کہیں مختلف ہو جاتے، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے سفارہ ہو گئے۔ حیا یحیا سب حیات سلامتی زندگی ہی سے یعنی مشتق ہیں، اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ مسلمان کفار سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تیاری کر کے نکلتے تو ان کی کثرت دیکھتے اور اپنی قلت کو ملاحظہ کر کے ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن چونکہ مشیت ربانی یہ تھی کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہو کر رہی۔ اس جنگ میں کفار کی رسوا کن شکست سے حقیقت اتنی واضح اور روشن ہو گئی کہ شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب اگر کوئی اسلام قبول کر کے حیات جاودانی، کوئی حیات حاصل کرتا ہے، زندگی حاصل کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ؟ تو دلیل سے، اور اگر کوئی کفر سے چمٹا رہتا ہے تو جان بوجھ کر اپنی مرضی سے۔ تو کیا حسین اور کیا خوبصورت عجیب تعبیر ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف ہے حدیث نمبر 7556، کتاب التوحید۔ حدیث شریف قدر بڑی ہے، لیکن یہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں غنیمتوں کے بیان کے بارے میں، تو یہاں ہمارے لیے حدیث شریف پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن ہم بس مختصر پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وفد جو ہے نا عبد القیس سے متعلق یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، امرکم باربع وانہاکم عن اربع، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاؤ، اور کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے بھی 5واں حصہ ادا کرو، 5واں حصہ ادا کرو۔ حدیث شریف لمبی ہے، میں آپ کو پوری نہیں سنا رہی، بس بات صرف اتنی ہے کہ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کو ادا کرنا بھی ایمان میں سے قرار دیا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک باب کا عنوان یہ قائم فرمایا ہے، باب اداء الخمس من الایمان، غنیمت کے 5ویں حصے کو ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز اور بھی وہ ہم یہاں پہ سیکھنا چاہیں گے، سیکھ لیں کہ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اس ذات حق تعالیٰ کی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ چیز میری ہے، اور وہ بھی ظاہر لازمی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، دائمی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو وہ ایک طریقہ کیا ہے جس کو ہم کسی چیز کو اپنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کی یعنی ملکیت جب قرار دیا ہے تو وہ اللہ نے دی ہو، جیسے ہے سورہ یاسمین میں کہ چوپائے اور جانوروں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپاؤں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر لوگ ان کے مالک بن گئے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہے، ہم نے اپنے فضل سے ان کو مالک بنا دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، ان کو عقل و شعور اور قوت دے دی ہے کہ وہ ان کو اپنے قبضے میں لے کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے، یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے اور اپنے مالک کی بات نہیں مانتی، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کے لیے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے پاس بھی کتاب ہے قرآن مجید، اور ہمارے لیے بھی رسول آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سے پہلے بھی یہی اللہ کی سنت جاری رہی۔ اور پھر ہمیں کوئی قرآن بتانے والا بھی آتا ہے۔ آج تو بہت ہی آسان ہے، آپ کے پاس موبائل اگر ہے تو آپ کو ظاہر ہے آپ قرآن کو سیکھنا بہت ہی آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، نہیں سمجھ آتی دوسری پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک ترجمہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ترجمہ کرنے والے کیونکہ فرقے بن گئے ہیں، اور جب فرقے بن گئے تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سے فرقے والے نے کہاں کیا خیانت کی ہے اور کہاں ہم کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، کس کس طرح سے اپنے مفاد کے لیے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صرف ایک ترجمے پر اکتفا نہ کریں، ایک ترجمہ پڑھیں، دوسرا پڑھیں، تیسرا پڑھیں، پھر آپ خود اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں تضاد آ رہا ہے، اور تھوڑی بہت عربی کی بھی آپ سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ دیکھیں دنیا کمانے کے لیے تو اپنا سارا وقت لگاتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، تو جب دنیا کمانے کے لیے جو یہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، سالہ سال اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے قبر و حشر کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو ظاہر یہاں ہماری کوتاہی ہے، تو ہمیں سیکھنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکھنے والے بنیں اور غفلت کو اور سستی کو چھوڑ کر تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو، اور رسول کا ایک ٹائم، ایک ٹنور ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ، اس کے بعد تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر کتاب رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کتاب کی طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں سچے جو بلاتے ہیں، ادروائز تو تقریباً جھوٹوں پر ہی مشتمل قافلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، اور اس امت میں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ سچے ہوں گے جو آپ کو سچائی کی طرف خلوص کے ساتھ بلائیں گے، اور واقعتاً وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو کتابیں ہوتی ہیں اور بلانے والے ہوتے ہیں، بتانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے لیے بدبختی کو پسند کرتے ہیں اور اپنی یعنی بغاوت پر وہ قائم دائم رہتے ہیں، اور اللہ کے انعام الہی سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم دے دیتے ہیں۔ مطلب کسی کو یہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ اسلام نے جہاد کا حکم کیوں دے دیا ہے اور قتال کا حکم کیوں دے دیا ہے، اس بات پر لوگوں کو بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ جزبز یعنی دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ خود اپنا قانون اگر دیکھیں تو کس کس طرح سے اذیتیں مسلمانوں کو، اور صرف مسلمانوں ہی کو کیا، کسی کو بھی کوئی بھی انسان مل جائے کس کس طرح سے اذیتیں دیتے ہیں۔ قید خانوں میں دیکھ لیں تو، تھانوں میں دیکھ لیں تو،
پھر اس کے علاوہ دیکھ لیں تو کبھی عورتوں کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی کسی کو بیچ دیا، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ناخن کھینچ رہے ہیں، مطلب کس طرح سے اذیتوں کے ایک نئے طریقے روز بروز ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کو برا نہیں لگتا، وہ اس کو وہ ظلم نہیں سمجھتے۔ کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی روٹی چھین لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ناجائز طور پر مارتے ہیں، ان کو جو ہے مطلب اذیتیں دے دے کے پاگل دیوانہ بنا دیتے ہیں، کسی کی زبان کاٹ دیتے ہیں، کسی کو چھوٹے سے مطلب بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ ناکافی یعنی جگہ میں ان کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنی اذیتیں کچھ نظر نہیں آتی۔ اپنا باقی ہو، اگر بادشاہ وقت کا کوئی بغاوت کرنے والا ہو تو اس کو دیکھتے ہی گولی مار دو، یہ سب ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جو مالک حقیقی ہے اس کے فرمان پر لوگوں کو بڑا یعنی اندر سے پتہ نہیں کیوں بڑا ملال ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور بہت ان کے اندر انسانیت کا جذبہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ بس یہ بھی ایک شیطانی ہی حربہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بہرحال کسی کے انسانی قانون کا بنایا ہوا اصول اور دستور نہیں ہے، اس پر انسان کچھ بھی کرے اور کرتا رہے، لیکن یہ حکم تو اس مالک کا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے زمین پر ہماری یعنی رہائش کے لیے سارا انتظام کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کا حکم دے دیتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب کیا ہوتے ہیں، مباح کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ان کو مارتے ہیں میدان جہاد میں تو ان کا جو مال ہوتا ہے اس پر آپ قابض ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، بلکہ وہ یا تو جب وہ سرنڈر کر دیتے ہیں تو قیدی بنا لیے جاتے ہیں، اور ان کے اموال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، مالک کے حکم کے مطابق ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اور ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت ہے، جس کو ہم مال غنیمت پڑھ رہے ہیں۔ غنیمتم جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص حق تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے، اور اللہ کی ملکیت ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ان کا استعمال پھر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے یہاں پر کیا بیان کیا؟ ان کنتم آمنتم، یہ بار بار اس کو غور کیا کریں، بار بار تلاوت کریں، یعنی مال غنیمت کے متعلق یہ احکام جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں اپنی منمانی کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایمان کامل کی لذت سے ابھی آشنا نہیں کیا گیا، ابھی ایمان کے بارے میں ان کو پوری طریقے سے رہنمائی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ورنہ یہ دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی ہمارے مرشد ہیں، اور وہی مرشد خاص ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور فیضان نبوت سے فیضیاب ہونے والوں کے متعلق دنیا کو اچھی طرح علم ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے میں تعمیل حکم کا حق ادا کر دیا۔ انہیں ان کے معلم مرشد نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو چیز تمہیں غنیمت میں سے ملے اسے امام وقت کے خدمت میں پیش کر دو، چاہے وہ سوئی دھاگا ہو یا اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی بھی چیز ہو، اور غنیمت میں خیانت نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا میں باعث رسوائی اور آخرت میں یہ عذاب کا باعث ہوگا۔ اور جن لوگوں نے قرآن و سنت کو بغور پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ صحرا نشین جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ صحرا نشین ہی تھے۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ پہاڑی علاقے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ایمان سے روشن کر دیا وہ جگمگا گئے، اور پھر جب کسرا فتح ہوا، قیصر فتح ہوا، وہ کہہ دیجیے آپ کے جو ہے ہیرے جواہرات اور دولت کے جب انبار لگ گئے، اور انہوں نے یعنی قصر ابیت نے اپنے دروازے کھول دیے اور اپنے قیمتی نوادرات اور تاریخی عجائبات کو لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا، تو مورخ کی نگاہ ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ہر چیز لبھانے والی تھی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی، یعنی آنکھیں بھی چوندھی آ جائیں، بڑی بڑی خشک طبیعتوں کو للچا دینے والی چیزیں تھیں، یعنی جو لوگ دنیا میں رغبت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی وہ چیزیں کچھ نہ کچھ ان کو مائل کر دینے والی تھی۔ لیکن کیا مجال کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ دلوں میں خیانت کا خیال تک بھی آیا ہو. ہر ایک چیز احتیاط سے اکٹھی کی گئی، وہاں سے بارگاہ خلافت میں لائی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کی بات ہے. اور پھر بے شمار قیمتی سامان میں سے ایک پائی کی بددیانتی بھی نہیں ہوئی تھی. ساری کی ساری چیزیں لا کر وہاں میدان میں ڈھیر کر دی گئی تھیں. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی. یہ آپ کی تربیت کی برکت تھی. اور یہی وہ اخلاق کی بلندی اور سیرت کی پختگی اور دیانت و ذمہ داری کا قوی احساس تھا جس نے عرب کے ان ان پڑھ، وہ ظاہر پڑھے لکھے تو نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو صرف گنتی شمار کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لکھنا ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں تھے، تو ان کو ان پڑھ کہا جاتا تھا، ان کو امی کہا جاتا تھا، بدو کہا جاتا تھا. تو ان ان پڑھ بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا. تو ایسے تو نہیں بنا دیا. آج بھی ہم ایک صحابی کا نام لیتے ہیں تو دل میں ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ جو فرزند خلیل اور دختر بطول جنہوں نے اپنے مقام بلند سے آگاہ ہو گئے، ہم بھی آگاہ ہو جائیں، ہم کو بھی پتہ چل جائے. کاش کہ یہ وارفتہ حسن جو یعنی کہنا چاہیے دنیا دار لوگ ہیں، جو ہم ان کی دل آویزیوں پر، ان کی رعنائیوں پر جو ہے فریفتہ ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں جن کے طریق پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اسی بنیاد پر شاعر نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہاں پر یعنی شہرت مقصود نہیں ہے کہ دنیا کس نام سے جانے، بلکہ مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارا جو مالک ہے، مالک حقیقی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ راضی ہو جائے. اور عقل مند کی ظاہر ہے یہی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور شاید کہ پڑھا ہو کہ جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا تھا تو بہت مال غنیمت آیا تھا. ایک صحابی کے پاس تاج آ گیا تھا، بادشاہ کا تاج، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس تاج میں بے شمار یعنی کہنا چاہیے کہ ایک مال و زر کا سمجھ لیں کہ وہ ایک محبت تھا، کان تھی وہ. تو وہ اتنا زیادہ یعنی اس میں ہیرے جواہرات تھے، اتنا زیادہ یعنی وہ قیمتی تھا کہ اس کا اندازہ لگانا کوئی آسان نہیں ہے. بہت قیمتی ہی وہ کوئی تاج تھا سر کا. تو بہرحال جن کو بھی وہ ملا تھا، جن صحابی کے پاس تھا، وہ آئے، انہوں نے چادر پہنی، چادر اس انداز سے پہنی کہ اپنا پورا منہ چھپا دیا. ٹھیک ہے، چادر جیسے آپ اوڑھتے ہیں نا کوئی شال وغیرہ، انہوں نے ایسے ڈال لی چادر اپنے منہ پر کہ پورا منہ بند کر لیا. ذرا سا بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر جسم تو سب کپڑے سے ڈھکا ہی ہوتا ہے، جبے وبے سے. سب انہوں نے ہاتھ اور منہ سب چھپا لیا اور تاج جو ہے اس کے اندر رکھ کر لے کر آئے اپنے سواری پر سوار ہو کر، اور جہاں مال غنیمت میدان میں اکٹھا تھا وہاں انہوں نے اس کو رکھا اور رکھ کر اپنا منہ چھپا کر واپس چلے گئے. یعنی کسی کو دکھانا اور بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں کون ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں دیکھو فلاں شخص اتنا امین ہے، اتنا صادق ہے، اتنا سچا ہے، اتنا دیانت دار ہے، اتنا امانت دار ہے، دیکھو اتنا اس کے اندر زہد ہے، اتنا تقویٰ ہے، اور دیکھو کس طرح سے لا کر جو ہے یہ دے دیا. چاہتا تو ایک دو موتی ہی نکال لیتا، اس سے ایک دو کوئی چیز ہیرا جواہرات ہی نکال لیتا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا نام بھی بتانا گوارا نہیں کہ کسی کو ان کا نام بھی نہیں پتا، اور کسی کو انہوں نے اپنی کوئی پہچان نہیں چھوڑی، بلکہ لا کر اس میں رکھ کے اور واپس چلے جاتے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک سوار آیا جو چھپا ہوا تھا، ہر طرح سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے مال غنیمت کا وہ حصہ جس کو تاج کہتے ہیں، جو ٹوپی نما خوبصورت اور بہت ہی زیادہ قیمتی تھا، اس کو رکھا اور چلے گئے. تو نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مقصود ہے مطلوب مومن. تو مومن کا مطلوب اصل میں ہوتا ہے کہ اس کا مالک اسے مل جائے اور وہ راضی ہو جائے. دنیا تو فانی ہے، دنیا کا مال بھی فانی ہے، بہرحال یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. اصل بات ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، اپنی دو صفات کا یہاں پر بیان کیا جو ہم اللہ کا نام جانتے ہیں. یہ اللہ کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ کر بھی اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کریں. کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، مالک آپ ہماری بات کو سن بھی رہے ہیں، آپ قبول کر لیں ہم سے کیونکہ آپ سننے والے ہیں، اور علیم آپ علیم بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، آپ تو دلوں کو بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو یعنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو بات ہو رہی ہوتی ہے،
اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام بھی دلایا، یاد دلایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام بیان فرمائے، سمیع بھی اور علیم بھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ بھی کر رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے۔ اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں، وہ ملاحظہ اور مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور علیم بھی ہیں۔ تو یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا، کون کس نیت سے نکلا ہے، کس کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد اور مقصود ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر یہ اتنا بتا رہا ہے کہ یعنی کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، نہ کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، کہ جو ہماری دعا ہے، جو ہماری الہا گزاری ہے، جو ہماری فریاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہت خوب انداز سے سنتے ہیں، اور علیم بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں۔ اور یقیناً جو دشمن ہیں، دشمن کے مقابلے میں کون لوگ ایسے ہیں جن کو فتح نصیب ہونی چاہیے، جن کی مدد کی جانی چاہیے، جو لوگ مدد اور نصرت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے۔ اور یہ اسم مبارک جو اللہ کا ہے، علیم یا العلیم، ایسے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاں پر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو علم میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ اللہ کا علم یعنی اس کا علم، ٹھیک ہے، میرے رب کا علم کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے علم کامل کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہے جس سے قبل کسی قسم کا کوئی جہل نہیں تھا، اور اسے کبھی کوئی نسیان لاحق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز اپنے لیے سبق یہ دیکھنی چاہیے، سبق اپنا نکالنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا مقصود یہ ہو کہ ہمارا مالک راضی ہو، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی کریں، قدم اٹھائیں یا قدم رکھیں، سب ہمارے رب کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہمیں ایمان کامل اور یقین کامل کے ساتھ عمل کی توفیق دیں، ہر طرح کے شک و شبے سے ہم سب کو بچائے رکھیں۔ اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ کی دستگیری، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمارے کاموں میں آسانی اور درستی کے سامان مہیا فرمائیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رضا کا حقدار بنائیں۔ آمین۔